बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वजीर कतुन को ननबा द साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ता द इंसाफ ते मिलावेदो په حواله سره د مختلف مکاتب فکر خلکو سره خبرې کوو چې دوی د سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ته د انصاف ته ملاوېدو په حواله سره نظر سلري او د علاوه سابق وزیر اعظم عمران خان سره چې کوم یو عام پاکستانی شهري دی هغه ته د آئین او قانون مطابق انصاف ملاوېدل پکار دی ضروری ده او د سره چې کوم د سابق وزیر اعظم عمران خان مینوال دي هغوی ته دوی پیغام سلري او د سره چې کوم په سابق وزیر اعظم عمران خان باندې کوم کیسونه جوړ شوي دي چې کوم د مینوال دي هغه هم دا رای لري او دا سوچ هم دی او دا خبره هم کوي چې عمران خان به ډېر زر د جیل نه بهر راوځي. نو په دې مختلفو سیزونو باندې چې کوم دلته راغلي مختلف مکاتب فکر خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. حیدر شیرازی صاحب کیا سابق وزیر اعظم عمران خان کو انصاف مل رہا ہے؟ دیکھیے بانی پی ٹی آئی کو انصاف ان کے لیے ملے نہ ملے لیکن جو فیصلے ہونے چاہیے وہ انصاف کے اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے. اگر عدالت ان کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے تو وہ کہیں گے انصاف نہیں ہوا، لیکن بنیادی طور پر ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے. اگر آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے کوئی غلطی کی ہے تو پھر اس غلطی کی سزا ملے گی. اگر نہیں کی ہے تو انہوں نے جس طرح نواز شریف کے ساتھ ہوا کہ سیاسی مقدمات تھے، بعد میں انہیں جس طرح ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے جیل منتقل کیا گیا، پھر بعد میں وہ ملک سے باہر گئے، واپس آئے، پھر رہائی مل گئی، وہ مقدمات ختم ہوئے. اسی طرح سیاسی مقدمات اگر ہوئے تو وہ اسی طرح ختم ہو جائیں گے. لیکن پاکستان میں نظام عدل پر اعتماد ہونا چاہیے اور نظام عدل کی بہتری کے لیے بھی کوشش کی جانی چاہیے. انصاف شخصیت کو ملے نہ ملے لیکن قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. تو سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت ہر پاکستانی شہری کو قانون و آئین کے مطابق انصاف ملنا چاہیے، ضروری ہے. برابری کا حق مطلب ہر پاکستانی کو ملنا چاہیے قانون کے حوالے سے. آئین اور قانون برابری کے حق کے لیے بات کرتا ہے اور یہ انصاف کا جو ترازو ہے یہ برابر سب کے لیے ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، خاص کر صحافیوں کے لیے بھی حد کے عزت کا قانون آیا ہے. اس میں وزیر اعظم یا اعلیٰ عہدیداروں کے حد کے عزت کا معاملہ جو ہے ہائی کورٹ کے ججز دیکھیں گے، جبکہ عام شہری کے لیے نئے ججز ضلعی سطح پر وہ لائے جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر عدالتیں بھی قائم کی جا رہی ہیں کہ جہاں پر مساوی یا برابر ہمیں چیزیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ انصاف کا ترازو برابر ہونا چاہیے، یہ نظر نہیں آ رہا بدقسمتی سے. یہاں امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے، طاقتور کے لیے الگ ہے، جو کمزور ہے اس کے لیے الگ ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے ان ریاستی اداروں کو کہ نظام عدل سے اگر عوام کا اعتماد ختم ہو گیا تو ریاست کی بقا خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو لہٰذا نظام عدل پر اعتماد برقرار رکھنے کے لیے آئین سے جڑی ان شخصیات کو، ججز کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے اور پارلیمان کو اس طرح سے قانون سازی کرنی چاہیے کہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھا جائے اور بہتری کی طرف بڑھا جائے. تو سابق وزیر اعظم عمران خان کے چاہنے والوں کو بطور صحافی آپ پیغام کیا دیں گے؟ دیکھیے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کیا پیغام دیں. ان کی اپنی پارٹی ان کو شاید رہا نہیں ہونا چاہتی، دیکھنا چاہتی. ان کی پارٹی کے بہت سارے لیڈر ہیں جن کے اندر اتنا تفرقہ ہے، اختلاف ہے کہ شاید عمران خان اندر رہیں تو ان کی موجیں لگی ہیں. اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے اس وقت عمران خان کے لیے اگر کوئی ورکرز کے لیے کوئی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آئین اور قانون کے جو ریاست نے بنائے ہیں، آئین کا طریقہ کار واضح کیا ہے، اس کو پڑھا جائے اور اختلاف برداشت کیا جائے. ریاست کی بہتری کے لیے اپنی توانائیوں کو استعمال کیا جائے اور بانی پی ٹی آئی کے لیے اب ان کی پارٹی ہی کوشش کرے تو وہ نکل سکتے ہیں، لیکن پارٹی بھی اس طرح سنجیدہ کوششیں کرتے نظر نہیں آ رہی. بانی پی ٹی آئی کے جو مطلب چاہنے والے ہیں ان کی تو یہی سوچ ہے کہ بہت جلد باہر آ رہے ہیں. تو کیا واقعی باہر آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ آپ دیکھیں نا انہوں نے 9 مئی کے کیسز میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ڈال لی. اس کے علاوہ سائفر کیس کا ابھی فیصلہ نہیں آیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. توشہ خانہ کا کیس اب دوبارہ اوپن کرنے کی بات ہو رہی ہے ایک اور. اس کے علاوہ عدت کیس کا فیصلہ نہیں آیا، جج تبدیل ہو گئے. تو لہٰذا آپ کی سزائیں تو ہو چکی ہیں لیکن ان کو 150 سے زیادہ کی ایف آئی آر ہوئی ہیں. ان میں سے اگر کسی ایک کیس میں بھی وہ ہر مرتبہ رکھتے رہیں، الگ الگ کیس میں گرفتاری ڈال دیا کریں
رہے ہیں تو یہ 1.5 سے 2 سال تک نہیں نکل سکتے. ایسے میں اب ڈیل کس طرح وہ کرتے ہیں؟ ان کی پارٹی کے پاس طاقت ہے, ووٹر ہیں, ان کے 100 کے قریب ممبر اسمبلی ہیں, سینیٹر ہیں 25-30, اس کے علاوہ ایک صوبے میں حکومت ہے. تو سیاسی پرامن حکمت عملی کی ہمیں کمی نظر آتی ہے, جس کو لے کر چلا جائے تو ان کو نکالا بھی جائے اور بہتری کی طرف بڑھا جائے, ایک ڈائلاگ کی طرف بڑھا جائے سب کے ساتھ. تو وہ چیزیں کمی نظر آ رہی ہے, لیکن جلدی بھانی پی ٹی آئی نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جس طرح کے مقدمات بنے ہیں. دیکھیں, انصاف کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے جو دائمی انصاف ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جو دنیاوی انصاف ہے جو ہمارے قانون اور کیس فائل کے مطابق ہوتا ہے. اب اس میں ضروری ہے, ایک ہوتا ہے کہ انصاف ہونا, دوسرا ہوتا ہے ساتھ کہ انصاف ہوتا ہے وہ نظر بھی آنا. اب کچھ چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انصاف ہو بھی رہا ہے, جیسے کہ آج ابھی کچھ ہی دیر پہلے 9 مئی کے ایک مقدمے میں تھانہ شہزاد ٹاؤن والے کیسز میں خان صاحب کی بریت ہو گئی ہے ٹرائل کورٹ سے. بریت کی درخواستیں منظور ہو گئی کہ شواہد ناکافی ہیں. یہ دیکھیے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو انصاف ہو رہا ہے. اوور آل اگر ہم پوری اسکیم کو دیکھیں تو اگر یہ کہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اب جیسے ریزرو ہوئی ججمنٹ اناؤنس کرتے ہوئے جج ریکیوز کر جاتے ہیں, اعتراض آتا ہے, تو یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے. اور اتنا زیادہ ڈریگ باز اوقات کیسز میں آ جاتا ہے, اور جس طرح 18 گھنٹے عدالت چلا کے سزا دی جاتی ہے, یہ بھی ان پریسیڈنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, سب یہی کہتے ہیں ٹرائل جلدی کنکلوڈ ہو, جیلوں میں بندے کو نہیں پڑا رہنا چاہیے, فیصلہ ہونا چاہیے, لیکن اتنا بھی جلدی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کو ٹارگٹ کر کے 18 گھنٹے میں فیصلہ کر دیں اور باقی سارے 18 سال جیل میں پڑے رہے, ان کا فیصلہ نہ ہو. تو انصاف شاید ہو رہا ہو لیکن ہوتا ہوا نظر بالکل بھی نہیں آ رہا. کیا سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت ہر پاکستانی شہری کو قانون کے مطابق آپ کے خیال میں انصاف ملنا چاہیے؟ دیکھیے, میں نے تو ابھی بھی یہی کہا ہے کہ ایکول ٹریٹمنٹ ہے قانون کی نظر میں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ سب برابر ہیں, کوئی وزیر اعظم حاضر سروس ہے یا سابق ہے, ان کا بھی وہی حق ہے جو آپ کا ہے اور میرا ہے. ہر بندے کی ایکول رائٹس ہیں آئین میں, قانون میں. تو کچھ پریولیجز ہوتے ہیں الگ وہ عہدے کے لحاظ سے ہوتے ہیں, لیکن بنیادی حقوق سب کے سیم ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو چاہے وہ ایک ریڈی والا ہو. تو جب حقوق سب کے سیم ہے, رائٹ سب کے سیم ہے, تو ٹریٹمنٹ بھی سب کے ساتھ ایکولی ہونا چاہیے. ان ایکول ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو آپ کا مقصد ٹارگٹ کرنا ہو اس کو آپ 3 دن میں اندر کر دیں, اور دوسرا بیچارہ یہاں سے اسی سپریم کورٹ سے ہم لوگ رپورٹ کرتے ہیں 22 سال کے بعد لوگ باعزت بری ہوئے ہیں. تو جو 22 سال انہوں نے جیلوں میں گزارا ان کا کیا قصور تھا؟ یا تو ان کو بھی 18 گھنٹے اب عدالتیں چلا کے سزائیں دیتے یا بری کرتے, جو بھی کرنا تھا کرتے. ایسا ہی ہونا چاہیے اور انصاف جلد از جلد ملنا چاہیے. بالکل انصاف. دیکھیں, آئین یہ کہتا ہے کہ انصاف ہر شخص کو سستا اور فوری انصاف کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے, اور انصاف اس کو دہلیز پہ ملنا چاہیے. اب دہلیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عدالتیں اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں لے جائیں. اس کا یہ ہے کہ قریب ترین آپ کے جو بھی مقام ہو. انصاف صرف عدالت سے نہیں ملتا. ایک چیز جو ہے نا وہ اکثر لوگ کنفیوز کر, جب انصاف کی بات آتی ہے عدالتوں پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلا جو آپ کے ساتھ فرض کرے کوئی واقعہ ہوا نا, پہلا انصاف آپ کے ساتھ کرنا ہے پولیس نے تھانے میں ہونا. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, آپ کا مقدمہ ٹھیک درج ہو, تفتیش ٹھیک ہو, وہ بھی انصاف کی سب سے پہلی کڑی, بنیادی کڑی وہ ہے. تفتیش ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ نے جرم کیا بھی ہوگا بری ہو جائیں گے یا بے گناہ کو سزا ہو جائے گی. تو انصاف پورا پروسیس ہے, صرف ایک عدالت کے اندر کیس آنے سے انصاف نہیں ہے. اب بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ فلاں بندے نے قتل کیا. جیسے ایک وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, منامہ پولیس ٹریننگ سینٹر کا لاہور میں حملہ ہوا تھا. وہ ہجرت اللہ نام کا بندہ تھا, گرنیڈ اس کے ہاتھ میں تھا. لائیو پوری دنیا نے دیکھا, کیمروں کے سامنے وہ اریسٹ ہوا, وہ بری ہو گیا ہائی کورٹ سے. بری کس لیے ہو گیا کہ شواہد ناکافی تھے, تفتیش ٹھیک نہیں ہوئی تھی. تو جب تفتیش ٹھیک نہیں ہوگی وہاں پہ انصاف نہیں ہوگا. اوپر عدالت نے تو فائل دیکھ کے فیصلہ کرنا. فائل میں آپ کے پاس ایویڈنس ہی نہیں ہے, تفتیش ناقص ہوئی ہوئی ہے, آپ نے کڑیاں ہی نہیں صحیح جوڑی ہوئی, تو جج کیا کرے گا اس کے اوپر؟ تو انصاف وہاں سے ملنا سٹارٹ ہوتا ہے. صرف عدالت میں تو اینڈ پہ جا کے کنکلوژن ہوتا ہے خالی. تو ہر ادارے جب تک اپنے ساتھ انصاف نہیں کریں گے, چاہے وہ سرکاری ملازمین کے دفاتر ہیں, سروس میں انصاف نہیں ہوگا. تو یہاں 20,000 سروس میٹر پینڈنگ پڑا سپریم کورٹ میں, کسی کی ٹرانسفر کا مسئلہ ہے, کسی کی پوسٹنگ کا, کسی کی پروموشن کا. تو انصاف ایک پورا سسٹم ہے جو پورے سسٹم نے انصاف کرنا ہوتا ہے. اکیلے خالی پولیس پہ عدالتوں کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا اسے. عرض یہ کہ کرونِ دلوں کی دھڑکن رکھنے والے ہمارے دنیا کے محبوب لیڈر عمران خان صاحب سے جو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, جس طرح پی ڈی ایم حکومت نے, چور ٹولوں نے کہتے ہیں آندھا بھی بانٹے ریوڑیاں وہ بھی اپنوں میں, کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی کرپشن کر کے جس دلدل میں ہمارے پیارے ملک کو انہوں نے دھکیل دیا ہے, ان کے خلاف ہمارا محبوب لیڈر عمران خان صاحب مسلسل کھڑا ہے, اسٹرگل کر کے کھڑا ہے, جس پہ انتقامی کارروائی ہوئی ہیں. 200 کے قریب ان پہ جھوٹے مقدمے درج ہوئے ہیں. اور جس طرح دیکھیں نا تاریخ میں ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم محب وطن پاکستانی ہیں اور پاکستان کے حقوق کے لیے کام ہونا چاہیے. جس طرح 28 سال کے بعد میں ان کو 28 تاریخ کو چھٹی یاد آئی تھی, اس کے ساتھ ساتھ کل جو
खान निकाह वाला केस था, वो आइन टाइम पे था, उसकी डिसीजन होने वाली थी, अचानक फैसला महफूज था, फैसला सुनाना चाहिए था। चाहिए था, 9:30 बजे सुनाना चाहिए था। जज साहब ने दोबारा 10:30 बजे का टाइम रखा, पता नहीं क्या कौन सी। उसके बाद में आप देखें हाई कोर्ट के जस्टिस मुसलसल इंसाफ मांग रहे हैं। ये कहाँ हम किस तरह जा रही हैं? माशरे को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? इंटरनेशनल दुनिया को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक दुनिया के महबूब लीडर को इंसाफ नहीं मिल सकता, आम बंदे को क्या इंसाफ मिलेगा? और हज़ारों केस कितने टाइम से पड़े हैं, पेंडिंग में पड़ी हैं, उनसे भी इंसाफ नहीं हो रहा। इतने तक के जो फरियादी है वो बेचारे फोत हो जाते हैं, नस्ल दर नस्ल उनके जो पोते भी चलते आए, फिर भी उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। कई लोगों के साथ इस तरह की मुलाकात हुई है कि 20-20, 22-22 साल सिर्फ वो 10 मरले के लिए अदालतों में जलील ख्वार होते हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत हर पाकिस्तानी शहरी को कानून आइन के मुताबिक जल्द अज जल्द आपके ख्याल में इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए, और कहते हैं डंके की चोट पे मिलना चाहिए। उनको जस्टिस कहते हैं। हम जिनको क्या कहते हैं, किस नामों से दूसरे मुल्कों को पहचानते हैं, उनको वहाँ पे उस तरह उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर भी वहाँ पे इंसाफ की तकाजा बेहतर है। और हमारा प्यारा मुल्क जिस नाम से बनाया है, कोई इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिस तरह के पार्लियामेंट में भी लिखा हुआ है और इसी कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के चाहने वालों के लिए बतौर वकील आपका पैगाम क्या है? मैं थोड़ा सा अर्ज़ करूं, जिस तरह आप साहब ने फरमाया है कलमे प्यारे कलमे के नाम पे पाकिस्तान बना है, थोड़ा सा इसमें मैं मज़ीद ऐड कर सकता हूं। पाकिस्तान बना था मिनार्टी के लिए, जब हमारे मुसलमान भाई मिनार्टी में थे। मेरा हिंदू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। हिंदू शेड्यूल कास्ट पे भी इंतहा पसंद ब्राह्मणों ने, सो कॉल्ड अपर क्लास हिंदू ने बड़ा जुल्म किया था, और हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों ने पाकिस्तान बनाने की हिमायत की थी। आजकल बच्चों को नए समाजी बहस में नहीं पढ़ाया जा रहा। शेड्यूल कास्ट के 23 वोट थे, उन्होंने उनके पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। और हमारे लिए एजाज़ की बात है कि कानून का पहला मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल जी साहब था, हमारा शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता था। तो ये पाकिस्तान सबका है। इंसाफ की बात जो है वो अदालतों के हवाले से अगर ख़ास तौर पर की जाए तो दो किस्म की राय जो है वो पाई जाती है, ख़ास तौर पर आला अदलिया के हवाले से कि कुछ फ़ैसले जब हैं वो खान साहब के हक़ में आते हैं तो अमूमी तौर पर ये राय पाई जाती है कि इंसाफ मिल रहा है। जब मुखालिफ फ़ैसला आ जाता है तो ये कहा जाता है कि इंसाफ की फराहमी जो है उसमें कदगने हैं या फिर वो इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये मिली जुली राय है, लेकिन इंसाफ जो है वो इंसाफ के तकाज़ों पर ही होना चाहिए और कानून के मुताबिक जो है फ़ैसले होने चाहिए, और ज़्यादातर फ़ैसले जो है वो कानून के मुताबिक हो रहे हैं। हम अगर बल्ले के निशान की हवाले से एक केस है जो बड़ा मशहूर केस भी है, उसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक ख़त भी लिखा है, ब्रिटिश हाई कमीशन को लिखा है। उसमें यही कहा गया कि देखें कानून के मुताबिक जो फ़ैसला किया जाएगा, चाहे वो किसी के मुखालिफ आता है या किसी के हक़ में आता है, तो उसके ऊपर जो है एतराज़ात करना और ये कहना कि हमारे हक़ में ही फ़ैसला हो, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। मुझे ये लग रहा है कि फ़ैसले जो हैं वो कानून के मुताबिक ही हो रहे हैं और होने भी कानून के मुताबिक चाहिए, चाहे वो किसी के हक़ में हो या किसी के मुखालफत में हो। इंसाफ आपके ख्याल में कानून आइन के मुताबिक मिलना चाहिए, ज़रूरी है? देखिए बहुत ज़रूरी है कानून और इंसाफ के ऊपर अमल दरामद। कानून के मुताबिक फ़ैसले बहुत ज़रूरी हैं और बहुत जल्द फ़ैसले जो है ना वो इंतहाई ज़रूरी हैं। अब हम जिस अदालत में खड़े हैं, इस अदालत में ऐसे हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं जो पिछले कई सालों से हैं, बल्कि जो है वो तकरीबन 20-20 साल पुराने केसेस भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी तक जो है वो लिस्ट में लग ही नहीं। ऐसे लोग भी सामने आए कि वो फौत भी हुए हैं, लेकिन उसके बाद पता चल जाता है कि इसका कैसे, और मतलब अदालत उसको बुला लेते हैं। देखिए मैं अब आपको इसकी ना एक बेहतरीन मिसाल देता हूँ। अब से तकरीबन कुछ माह पहले जो है वो हमारे साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, उनके भी 2 से 3 केसेस ऐसे लगे जो उनकी वफ़ात के बाद के केसेस हैं। अब आप खुद देख लें कि एक ऐसा ताकतवर तरीन, एक ऐसा आमिर, एक ऐसा डिक्टेटर, उसके भी केसेस जो हैं वो इतने ताख़ीर के साथ जो है मरने के बाद लग रहे हैं। तो एक आम आदमी या आम नौइयत के जो केसेस हैं उनको देखें कितने डिले हो चुके हैं। जो फ़ैसले हैं और जो केसेस हैं उनको बड़ा जल्द सुना जाया चाहिए। और दूसरा यहाँ पर जजेस की जो कमी है उसको पूरा किया जाना चाहिए। जो जजेस की तकर्रियाँ हैं उसको जो है वो बर वक्त किया जाए ताकि केसेस जो हैं वो जल्द निपटाए जा सकें, आवाम को इंसाफ जो है वो फ़ौरी मिल सके। जब इंसाफ फ़ौरी नहीं मिलता तो उसका मुआशरे के ऊपर बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इंसाफ की फराहमी के लिए जो तयशुदा असूल हैं, कवानीन हैं, जो आइन है और जो कवानीन है उसके ऊपर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है। अमल दरामद होना भी चाहिए। तो आपका बतौर सहाफ़ी साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीटीआई चेयरमैन के चाहने वालों के लिए आपका पैगाम क्या है?
ان کے لیے یہی پیغام ہے. دیکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے, ان کے لیے بھی آسانی آنے والی ہیں, اور ان کے لیے جب آسانی آئیں گی تو وہ اتنی مشکلات جتنی وہ جھیل رہے ہیں وہ سب بھول جائیں گے. ہمیشہ جب اچھا وقت آتا ہے تو جو برا وقت گزرا ہوتا ہے اس کی تھکن بھی اترتی ہے, اور ان کی ابھی جو اس وقت تھوڑی سی وہ انسان بھول بھی جاتا ہے. ہاں وہ بھول بھی جاتا ہے, لیکن جو اچھے انسان ہوتے ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں, اور ماضی جو ہے وہ بڑا یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ مستقبل میں ویسی غلطیاں نہ کر سکیں اور اس سے سبق سیکھیں. اور یہ سبق بھی سیکھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے جو کچھ غلطیاں کی ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ عقل کل نہیں ہوتا, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. اگر کچھ اداروں کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اداروں کو سیکھنا چاہیے, اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اداروں کے حوالے سے جو ان کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں یا ایک خلا پیدا کیا گیا عوام اور اداروں کے درمیان, اس کے اوپر جو ہے نظر ثانی دونوں جانب سے کی جانی ضروری ہے. ان اداروں کی جانب سے بھی ان کی پالیسیز بھی دیکھنی ہوگی کہ اتنی ایکسٹریم پہ یہ سچویشن کیوں پہنچی ہے, اور دوسری جانب وہ پارٹی جس کے ساتھ ایسا کچھ ہو رہا ہے یا وجوہات کیا ہے, مطلب یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا یا جس نے بھی قدم اٹھایا ہے کیوں اٹھایا ہے. مطلب اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, عام آدمی کو بھی سوچنا چاہیے, ہر پاکستانی شہری کو سوچنا چاہیے کہ ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے مطلب نفرت بڑھے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں نفرت بڑھنے کے حوالے سے آپ کی پالیسیز بڑی اہمیت رکھتی ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پالیسیز پر نظر ثانی کرنا بہت ضروری ہے. ان پالیسیز میں دیکھیں پالیسی ساز ادارے جو ہیں ان کو اپنا کام بہتر طریقے سے کرنے کی اشد ضرورت ہے. دیکھیں اگر یہ سارا سینیریو ہے ان کے سامنے موجود ہے, تمام فیکٹس اینڈ فگرز سب کے سامنے موجود ہیں. شروع دن سے کیا ہوا, کس کے ساتھ کس نے کیا زیادتی کی, کیا کچھ ہوا, وہ سب کچھ سامنے ہے. پالیسی ساز ادارے جو ہیں ان کا یہی کام ہے, پالیسی مرتب کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے کہ وہ ان سب کے انالیسس کریں اور اس چیز کو سامنے رکھیں, مد نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ کیا نقصان ہم نے کیا اور اس سے مزید کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. دیکھیں لڑائی ہو, جنگ ہو یا کچھ بھی ہو تو اس کا الٹیمیٹ سلوشن کیا ہے, مذاکرات ہیں. آپ نے چاہے جتنی بڑی جنگ لڑنی ہے اس کے بعد آخر میں آ کے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, تو کیوں نہ وہ مذاکرات ابھی کر لیے جائیں, ابھی بیٹھا جائے ٹیبل کے اوپر. اب ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے دونوں فریقین جو ہیں وہ بڑے ہٹ درمی پہ موجود ہیں. ایک کہتا ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگو گے, دوسرا کہتا ہے میں نے معافی نہیں مانگنی. آپ کون ہوتے ہو, آپ سے میں کیوں معافی مانگوں, تو آپ سے معافی ہماری بنتی نہیں ہے. دیکھیں دونوں طرف سے جب ایسی ہٹ درمی ہوگی نا تو مسائل مزید بڑھیں گے, اور جو دو فریقین ہیں دونوں ہی فریقین خود کو عقل کل سمجھتے ہیں. جب آپ عقل کل سمجھنا شروع کر دیں گے نا تو تب آپ جو صلح کی ٹیبل ہے اس پر نہیں بیٹھ سکیں گے. آپ اپنی بھی مانیں, اگلے کی بھی مانیں, اور مل کے مشاورت کے ذریعے جو ہے نا ملک کے لیے سوچیں, اپنے لیے مت سوچیں. دیکھیں رائٹ آف فیئر ٹرائل جس طرح سے دیا جانا چاہیے سٹیزنز آف پاکستان کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرح سے نہیں مل رہا. ابھی پاکستان کی ہسٹری کے اندر آپ پیچھے بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جس طرح سے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے جو ہے نا اسیسینیشن کے اتنے سالوں کے بعد سپریم کورٹ کے ایک لارجر بینچ نے آ کے یہ فیصلہ دیا کہ ان کو رائٹ آف فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا تھا. تو آج جو یہ کیس ان ہینڈ ہے ہمارے پاس, یہ تو آج پریزنٹ کا کیس ہے نا. آج ہمیں ان کو رائٹ آف فیئر ٹرائل دینا چاہیے, یہ نہ ہو کہ کل کافی سالوں کے بعد آ کے دوبارہ کوئی ایک لارجر بینچ بنے اور یہ اس فیصلے کو ریورس کرے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی ایٹ لیسٹ سٹیزن آف پاکستان تو ہیں. ہماری جو ہے نا پولیٹیکل ایک دوسرے کے ساتھ مسائل چلتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے نا آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہوگا, پرسوں کسی اور کے ساتھ ہوگا, تو ہمیں ان ساری چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. اگر ہم سارے ملیں گے ٹھیک ہے نا, اپنی پولیٹیکل جتنی بھی ہماری پولیٹکس کے اندر رہ کر جتنی بھی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے, ہمیں ان کو ختم کر کے پاکستان کی خاطر سوچنا چاہیے. تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو چھوڑیں, پاکستان میں اور بھی کافی مسائل ہیں ان کے اوپر کام کرنا چاہیے, تو ان کو رائٹ آف فیئر ٹرائل دیا جانا چاہیے. سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت ہر پاکستانی شہری کو آئین و قانون کے مطابق آپ کے خیال میں انصاف ملنا چاہیے, ضروری ہے؟ جی میں تو ہمیشہ یہ چیز کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو چلانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں 1973 کا آئین جو ہے بائی بک ہمیں چلنا چاہیے. آج ہم پاکستان کے اندر آئین ہر کوئی بات کرتا ہے, جو شخص حکومت کے اندر آتا ہے وہ آئین کا سب سے بڑا جو ہے نا دعوے دار بن رہا ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلی بات یہ تو وہ خود ہی آئین کو نہیں مان رہا ہوتا. تو ہمیں ابھی سے جو ہے نا اپنے فیوچر کے لیے کچھ سوچنا چاہیے, ورنہ بہت مشکل حالات نظر آ رہے ہیں اس وقت پاکستان کے. بیک سائڈ پہ جا رہے ہیں اور پیچھے کی طرف جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ بطور وکیل سابق وزیر اعظم عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جس ملک کے اندر اگر انصاف نہ ہونا تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کروں گا. سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جب برطانیہ کے اوپر حملہ ہوا نا, تو اس ٹائم وسٹن چرچل واز دا پرائم منسٹر. تو ان کے جتنے بھی منسٹرز تھے انہوں نے آ کر ان کو بولا کہ چرچل صاحب سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہو گئی ہے اور برٹش
گورنمنٹ کا جو اب ایک ایگزسٹنس ہے نا وہ ان ڈینجر نظر آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ایک چیز بتائیں کیا ہمارے ملک کے اندر کورٹس کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی کورٹس کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا اچھا کورٹس تو کام کر رہی ہیں, کیا وہ لوگوں کو انصاف بھی دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی لوگوں کو انصاف دے رہی ہیں. تب انہوں نے ایک لینڈ مارک کوٹ کہی. انہوں نے کہا اف کورٹس آر ورکنگ دین وی ہیو نو تھریٹ آف ڈس ایگزسٹنس. اگر کورٹس کام کر رہی ہیں تو ہمیں کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں ہے. اور دیکھیں آج تاریخ گواہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کا اتنا بڑا جو ہے نا ایک فلو آیا تھا اس میں سے برطانیہ کس طرح سے نکلا. تو یہی چیز میں کہتا ہوں, دیکھیں ہمارے اسلام نے بھی ہمیں یہی کہا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرنی ہے. آپ فتح مکہ کا اٹھا کے دیکھیں کتنے بڑے جو ہے نا مخالفین تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, لیکن انہوں نے سب کو معاف کیا. تو ہم بھی جب اقتدار کے اندر آتے ہیں تو ہمیں اپنے جو پولیٹیکل ہمارے ہوتے ہیں مخالف ہوتے ہیں ان کو معاف کرنا چاہیے. معاف کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت ہے. تو جتنے بھی اس ٹائم پولیٹیکل ورکرز ہیں ڈیفرنٹ ان کے ایسوسیشنز کے, ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے, میرا سب کو ایک ہی میسیج ہے, ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. ہم سب کا جو ایک ایم ہے, جو ایک گول ہے, وہ بیٹر فیوچر آف دا پاکستان ہے. ٹھیک ہے, تو آپ چاہے عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے. ہر مطلب مختلف جو مطلب سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں, جو کارکن ہیں یا رہنما ہیں, تو ساتھ ساتھ زیادہ تر جو مطلب سابق وزیر اعظم عمران خان کے چاہنے والے ہیں ان کی یہی سوچ ہے, اور یہ مطلب کہتے بھی ہیں کہ عمران خان صاحب بہت جلد باہر آ رہے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں واقعی باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں جو ظلم ہوتا ہے, ظلم تو ایک دن ختم ہونا ہی ہے نا. آخر آج وہ اندر ہیں, کل ان کو جب رائٹ آف فیئر ٹرائل ملے گا انشاءاللہ وہ باہر آئیں گے نا. تو میرا ان سب کے لیے ایک ہی میسیج ہے کہ صبر کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر ضرور کبھی نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ ضرور باہر آئیں گے. اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ایک نہ ایک دن ختم تو ہونی ہے نا. پھر ظلم تو ظلم ہے, ختم تو ہوگا. یہ ظلم کے جو اندھیرے ہیں انہوں نے ایک نہ ایک دن ختم تو ہونا ہے. دیکھیں جو اتنا بڑا ایک ہٹلر تھا وہ نہیں رہا, اس کے مظالم سے لوگوں کو چھٹکارا ملا ہے. تو یہ تو چیزیں ہوتی رہتی ہیں نا. پھر انشاءاللہ جو پاکستان کا ایک فیوچر ہے, بینگ این ایڈوکیٹ, میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا ایک برائٹ فیوچر کی طرف لے کر جائیں. یو اس بچے تو ہم پتہ دے کہ کم انصاف ملاوی گیا نا یو جسٹس لے جسٹس نائٹ. اور منگا مک کے اسپیچ کول کا نا آگے کہ یو اسٹیٹ لائک جملہ ہو آر وی لیونگ ان اے فولس پیراڈائز. اور جب بیا ہم ویم کہ خان صاحب کم منگا جماعت نم دے پاکستان تحریک انصاف تے. اور سو وی ہیو ٹو اوبے دا لا اینڈ جسٹس. نہ ملاوی کی بیا منگا پدے کوشش کیوں کہ دا چینج راشی دا نوے پاکستان مطلب ہم دا دے لا اینڈ جسٹس. اور انشاءاللہ پیشنس باندھے منگا روانی. اور انشاءاللہ تاسو با گورے ز خان صاحب سر سنگے یو you know best person to be there all time. so ز عرض کیوں اور ماں اخپل مطلب دے پورے ٹائم کے دیر زیادہ it's like been more than 10 years. کلا ہم عمران خان نو دا ویلے یا دا تاسومات کے یا دا والا نافرمانیوں کے یا دا لا تاسومات کے I never heard. سو ز پخپلا پا چینج باندھے دل ترا گلیم. اور کم ماں عمران خان سرا اس جون ماتیر کو ٹھیک جو آگے پا پاکستان پا بچا, پا انصاف پا بچا, پا پاکستان بہتری لپارا نور اسمنا. سابق وزیر اعظم عمران خان سرا چکم عام مطلب ہر یو پاکستانی تا چکم دا آئین و قانون مطابق انصاف ملاویدل پکار دی ضروری دے. ڈیفینیٹلی آر چالا پارا دا امپورٹنٹ دے سو کم دا دے لا اینڈ جسٹس نہ زیات نہ دے. اور زبیم اور خان سے مخکنے کال کے کلر گرفتار نہ ہو شوے پا سیاسی بنیاد کے دا سیاسی گرفتاری دے. اور دے کے منگا یو کال لگے ویسٹ کو اس دا والا ٹائم سوک با واپس راضی پدے وجہ دا خودے مطلب وی آر ناٹ اے ہندو دیٹ وی سے کہ وی ہیو اے 7 جنم منگا یوز جون دے. اور سوک اگے خطے رہی اگے لپکار دے دلتا پاکستان ولی تاس منگا دے زینا دبئی لاشو التا صحرا دے نہ منگا سنگے منگا موسم دے ہم بالکل نہ دے بیا ہم التا تاسو تا دا پتہ دے سوک دل تے نہ ٹرینم خالی یا نہ آگے تا پتہ دے دل تا قانون دیر امپورٹنٹ دے. اور آگے احترام کئی اور آگے پابندیوں کئی.
مونږه پاکستان کې اسیس وایو بیا مونږه پابندي ولې نه کوو دا زما کوېسچن ټولو سره دی او بیا هم څه کېږي آی ډونټ کیر بټ زه څه کوم دا ډېر زیات امپورټنټ دی په دې وجه دا ماته اسلام هم ویلی دی اور دا مونږه د کم قانون دی پاکستان دا هم ویلی دی سابق وزیر اعظم عمران خان چې کوم مینوال دي هغې ته پیغام څه لرئ زه ټولو ته وایم لا ستاسو کم مطلب زندگی دی د یو ځل میلاو شوی دی قانون به نه ماتئ اور صبر هم کوئ اور خان سره هم ودرېږئ په دې وجه داسې لیډر روز روز نه پیدا کیږي اور تاسو هم لیډر دا چینج دی هغې وایي هر څوک چا مطلب خوښ دی پاکستان کار لپاره هغې ته پورا موقع میلاو شي اور هغې راشي اور په اسمبلی کې هم راشي په سینټ کې راشي اور وزیر هم جوړېدل شي اور وزیر اعظم هم جوړېدل شي باندې پی ټی آی چیرمن عمران خان چې کوم مینوال دي د هغوی دا خواهش هم دی او دوی دا رایې هم لري چې ډېر زر د جیل نه بهر روان دی نو آیا واقعي داسې ده او زه وایم انشاءالله خدای ماته ژوند راکړي اور خپل کار مانه والی انشاءالله تاسو به ګورئ تاسو بالکل په چا خبرو کې نه راځئ په اشتعال کې نه راځئ قانون به نه ماتئ اور انشاءالله زما هم واده دی او تاسو هم یو واده دا کوئ چې مونږ ټول خدای نه دوا هم غواړو اور ودرېږو په دې وجه انشاءالله زر به زر دا زما خواهش نه دی دا زما راځي جیل نه به راځي اور په دې بني گالا کې به راځي بیا دې سے نه اسمبلی کې به راځي اور بیا انشاءاللہ وزیر اعظم میں جڑی نہیں ان کو کوئی انصاف نہیں مل رہا جس طرح سے ان کو کیسز بنائے گئے ہیں جس طرح سے ان سے کیسز کا ٹرائل کیا گیا شیم ٹرائلز ہیں شیم کیسز ہیں کوئی بنیاد نہیں ہے میرٹ لیس کیسز ہیں اور ان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور بھی کیسز گھڑے جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو جو ہے ان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے کہ ایک موسٹ پاپولر لیڈر کو انہوں نے ریاست پاکستان کو انسٹیبل کر دیا غیر متوازن کر دیا ہے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں جو کہ ایک انتہائی قابل اعتراض بات ہے اور اس سے کوئی پیسے نہیں آئیں گے پاکستان میں پاکستان کو مضبوط ریاست بننا ہوگا اور ریاست مضبوط ہو سکتی ہے جب سب ادارے آئین اور قانون کے تحت اپنا کردار ادا کریں کیا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سمیت ہر پاکستانی شہری کو قانون و آئین کے مطابق انصاف ملنا چاہیے ضروری ہے بالکل ضروری ہے فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر جو ریاست ہے وہ جو عمرانی معاہدہ شہریوں کے ساتھ ہے اس میں انصاف کی فراہمی بنیادی مقصد ہوتا ہے اگر انصاف نہیں ملے گا کسی بھی شہری کو وزیر اعظم جو سابق وزیر اعظم بھی تو ایک شہری ہے نا تو وہ ان شہری کے لحاظ سے اگر ان کو نہیں مل رہا کسی اور کو نہیں مل رہا تو آئین کی خلاف ورزی کیا کرنا چاہیے انصاف جس طرح کے مطلب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے ریاست کو ریاست کے اداروں کو اپنے دائرہ کار میں واپس جانا چاہیے ریاست کے ذمہ داران کو اور خاص کر انصاف کی فراہمی کے ادارے کے سربراہان کو اپنا پرسنل وینڈیٹا اور پرسنل بگز جو ہے وہ پس پش ڈال کے انڈیپینڈنٹ بینچ بنا کے ان کے کیسز کو سنوانا چاہیے ان کے ایشوز کو انڈیپینڈنٹ بینچز اور مضبوط ججز اور دلیر ججز کے آگے لگائیں تاکہ اس ملک میں جو ہے وہ صورتحال واپس بحال ہو اور ایک اعتبار ہو لوگ پریشان ہیں لوگ بجٹ کے بعد زیادہ پریشان ہوں گے اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے ریاست کے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں تاکہ ریاست کو جو ہے دوبارہ پٹڑی پہ ڈالا جا سکے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کے لیے بطور وکیل آپ کا پیغام کیا ہے دیکھیے ان کے چاہنے والوں کے لیے تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اپنی جو قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی آواز اٹھائیں ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو آپ آواز اٹھائیں اور آواز اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے دائرہ کار سے تہذیب کے دائرہ کار سے یا اس سے باہر نہ نکلیں تہذیب اور سویلائزیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے بڑی سے بڑی آمریت کو شکست دی وایم چې د خان صاحب څونه پورې خبره ده نو هغه هر چا ته پته ده چې په هغه باندې کو څونه کیسونه جوړ دي نو هغه سیاسي کیسونه دي او هغې قانوني طور باندې د هغې هیڅ شکل نشته او خلکو چې کم دی نو عمران خان دونه خوښ کړی دی د هغه په ټولو خبرو باندې چې هغه د ملک دپاره سم کوي چې که هغه دې وخت کې څوک هر څه ووایي نو هغه باندې هېڅوک هېڅ هم که ثابت کړي او دا ووایي چېرې د عمران خان دا کړي دي او هغه یې کړي دي نو خلک بیا نه ماني عوام منلو ته تیار نه دی نو زما په خیال انصاف تقاضا چې کوم دی وخت کې کومه ده نو هغه ډېره بره تلې ده او الله دې وکړي چې زموږ دا نظام چې کوم دی نو دا مونږ د دې نه پس داسې بهتره کړی شو چې د عوامو
د انصاف چې کوم دی د هغې تمه چې کومه ده د عدلیې نه یا د حکومت نه یا چې نور هم څونه ادارې دي چې د هغې نه د هغې هغه تمه چې کومه ده هغه پوره شي. خو دا سیسټم به جوړول غواړي. دې وخت کې د هغې ډېر غټ کمی دی. نو عمران خان کو هر چاته پته ده چې بې ګناه دی او صرف د دې د وجې جیل کې پروت دی چې هغه د پاکستان دپاره د خلکو دپاره د ملک دپاره څه کول غواړي. د سابق وزیر اعظم عمران خان چې کوم مینوال دي هغې ته بطور سینیټر د پاکستان تحریک انصاف نه ستاسو تعلق دی پیغام څه لرئ؟ ګوره جی عمران خان خو مونږ ټولو له دا پیغام را لیږي. زه به هم چې په جیل کې دا سړی چې کوم ناست دی او هر ځل چې کوم دی زمونږ لیډرشپ هغې سره میلو شي چې څوک هم میلو شي نو هغه دا وي عمران خان وي چې ودرېږئ کلک ودرېږئ خلکو سره ودرېږئ او زما فکر مه کوئ. نو داسې سړی دی چې لکه هغه سړي له په هر موقع باندې او په هر حالاتو کې هغه د پارټۍ له چې کوم کسان دي هغې له هم ښه پوره ډاټ ورکوي عوامو له هم ډاټ ورکوي. او زه به هم چې دا ډېره غټه خبره ده ځکه چې هر لیډر دلته کې چې کوم دی تاسو د تېر شوي دا څو لیډران دي نومونه یې والی یا مالی خو هر چاته پته ده چې 2 ورځې جیل کې نشي ټینګېدی یا بیمار شي یا بهر لاړ شي یا چې هر څه یا او زه به دا نه وایم ضروري نه ده چې د عمران خان صحت یو هماغه شانتي چې څنګه مخکې ځکه جیل تېرول څه آسان کار نه دی او په دې عمر کې خو دا خبره کول چې زما فکر مه کوئ نو دا ډېره غټه خبره ده. حوصله یې بلند ده. ډېره ښکلې زه به یم چې ټول ملک له هغه حوصله ورکوي. داسې دا دې ته وایي لیډر او انشاءالله دا لیډر چې کوم دی نو دی به د دې ملک دپاره څه کوي. سابق وزیر اعظم عمران خان چې کوم مینوال دي د هغوی هم دا رایه ده دا سوچ هم دی چې ډېر زر به د جیل نه بهر راځي. نو آیا واقعي د جیل نه هغه بهر ته روان دی یا چې کوم کیسونه به د باندې جوړ شوي دي 150 نه 200 پورې کوم اف آی آر پرې شوي دي نو داسې امکان لري چې هغه به جیل نه زر ته زره راوځي؟ ګوره جی عمران خان د جیل نه راوستل چې کوم دي نو روباسل چې کوم دي نو هغه د پی ټي آی دپاره نه هغه د عمران خان د ذات دپاره نه د هغه د خاندان دپاره نه د هغه د بچو دپاره هغه صرف د پاکستان دپاره نه بلکې زه به وایم چې د نور چې څونه اپوزیشن پارټیان دي د دې ټولو دپاره هم ډېر ضروري ده. ہمیں اس بات پہ افسوس ہے کہ ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کرتے ہیں. میں بار کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں ایڈوکیٹ جنرل رہا ہوں جہاں اسلام آباد میں. ہم عمران خان کی آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں. عمران خان کا سلوگن بھی پارٹی کا یہ ہے. ایک بندے کو کہا گیا کہ آپ مائنس ہو جائیں سسٹم سے آپ باہر چلے جائیں جہاں سے چھوڑ دیں رجیم چینج کیا گیا لیکن وہ نہیں گیا. وہ 180 مقدمات کو بڑی ہمت ہے میں کہتا ہوں کہ ان مقدمات کو فیس کیا اور میرے ساتھ اس نے ہر کیس میں پری ریسٹ بیل میں ہر جگہ پہ پیش ہوتا ہے اور اس نے کہا کہ میں قانون کو وائلیٹ نہیں کروں گا. دوسری طرف ایک کنوکٹڈ آدمی ہوتا ہے جو جہاں سے بھاگ جاتا ہے بھگوڑا ہوتا ہے سسٹم سے اور اس کے لیے ہائی کورٹ اسلام آباد اس کو ابسکانڈر ڈکلیئر کرتے ہیں. ابسکانڈر کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کو اریسٹ ہونا ہے. یہ سارے جھوٹے مقدمات ہیں. عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. چوری شدہ مینڈیٹ واپس کریں اور ملک کو میں آگے چلانا چاہتا ہوں. میں واقعی جو ریاست مدینہ کی بات وہ کرتا ہے ریاست مدینہ کا کنسیپٹ ویلفیئر اسٹیٹ کا یورپ نے اٹھا کے وہ کہاں پہنچ گیا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اگر یورپ نے ترقی کی ہے تو اسی ماڈل قانون و انصاف ہے اسی وجہ سے وہ ترقی بھی کر رہا ہے. اسی وجہ سے ترقی کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ لاسٹ پہ جو جنگ ہوتی ہے اس میں عمران خان کھڑا ہو گیا ہے. اس نے کہا ہے کہ میری یہ تو بنایا جا رہا ہے کہ ہماری کوئی انسٹیٹیوشن کے ساتھ جنگ نہیں ہے نہ ہماری فوج کے ساتھ جنگ ہے نہ عدلیہ کے ساتھ. ہم تو کہتے ہیں رول آف لا. اب جو 6 ججز کا خط ہے ہم نے کب کہا کہ 6 ججز پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں. ہم کہتے ہیں رول آف لا پہ فیصلہ کریں. وہی بولا تھا جا کے یونائٹڈ نیشن میں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کہ ہم لا الہ الا اللہ والی قوم ہیں. اب اس کے ویژن کو آپ بیانیاں تبدیل کر کے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو دیکھیں پاکستان کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں. پاکستان مطلب جس طرح کے مسائل میں پھنسا ہوا ہے مختلف قسم کے مسائل ہے. معیشت بھی ہے مہنگائی بھی ہے لوگ بھی پریشان ہیں دہشت گردی بھی ہے اور پھر سیاسی جو مطلب صورتحال ہے. تو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سمیت ہر پاکستانی شہری کو قانون و آئین کے مطابق انصاف ملنا چاہیے ضروری ہے. جو بالکل میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح ملک کو پھنسایا ہے نا ابھی آپ دیکھیں بجٹ آ رہا ہے. انہوں نے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ پاکستان کو کلب سمجھ کے بیٹھے ہیں. 2 سال ہمارا رجیم چینج ہوا 2 سال جو انہوں نے حکومت کی 1.5 سال شہباز شریف اور پی ڈی ایم نے آپ نے دیکھ لیا. اب جو حکومت کر رہے ہیں ان کو عوام کا کچھ بھی نہیں ہے. عوام مہنگائی
کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اور اب آپ دیکھنا کہ بجلی گیس جو تماشا لگنا ہے اس بجٹ کے بعد عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اور سنا ہے کہ ان کے سامنے عوام کی بات کرو تو اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ چھوڑیں عوام کو, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بزنس انڈیا میں بھی ہے, جب آپ کو پتہ ہے دبئی میں بھی ہے, اب دبئی لیگز کو بھی نہیں کھلنے دے رہے. اب جب پتہ ہے کہ میرے ایمن فیلڈ وہاں لنڈن میں موجود ہیں, زرداری کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے کی پراپرٹی ساری موجود ہے. آپ میڈیا اور عوام اور وکلاء جو ہم کھڑے ہیں, میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں. ہم نے مل کے, ہماری کوئی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں, ہم نے ملک کو رول آف لا کے ذریعے, آئین کی بالادستی کے ذریعے, یہ جو لوگ مافیا اور اشرافیہ جو 300 خاندان جو اس ملک کو کھا رہے ہیں, اس کو عوام کا خون چوس رہے ہیں, اس سے ہم نے چھڑانا ہے. یہ ہمارا مشن ہے, یہ ہماری تحریک ہے. اور عمران خان ایک تحریک کا نام ہے اور یہ چلتی رہے گی. یہ بھول جائیں کہ یہ ختم ہو جائے گی اور ہم اس طرح بیٹھیں گے. لوگ آپ سے پاکستان, اصل پاکستان, حقیقی آزادی چھینیں گے اور یہ واقعی ویلفیئر سٹیٹ ریاست مدینہ بنے گی. وزیر اعظم عمران خان کے چاہنے والوں کے لیے بطور وکیل کیا پیغام ہے؟ سر دیکھیں, عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں نا, وہ پاکستان میں, کشمیر میں, جی بی میں, اوورسیز پاکستانی, وہ سارے لوگ اس وجہ سے کھڑے ہیں. وہ ذاتی, میں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں, چاہے کچھ لوگوں کو تو اٹریکشن ہوتی ہے کہ میں نے MNA بننا ہے, میں نے ٹکٹ لینا ہے, میں نے, اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں رول آف لا کے لیے. میں ان کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں, پوری قوم کو اور پورے اوورسیز پاکستانی کو, کشمیر گلگت پاکستان کو, تمام لوگ وہ اس مشن پہ ڈٹ کے کھڑے رہیں اور اس تحریک کا حصہ بنیں. اور یہ حقیقی آزادی اس وجہ سے لینی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان سازشی جو کہ انگریز چھوڑ کے گیا, سازشی لوگ ڈیوائیڈ اینڈ رول گیا, ان سے واقع ہماری جان چھوٹے. 1947 میں ہمیں صرف ٹیریٹوریل آزادی ملی, حقیقی آزادی, حقیقی آزادی کا نعرہ جو ہے یہ جب کامیاب ہوگا پاکستان میں, تمام لوگ کامیاب. میں تمام پاکستانیوں کو, تمام قوم کو جو حق کی راہ پہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی, رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں, ان کو سلام پیش کرتا ہوں. چاہنے والے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کے, ان کی یہی رائے بھی ہے, یہی سوچ بھی ہے کہ خان صاحب بہت جلد باہر آ رہے ہیں. تو جس طرح کے کیسز بنائے گئے ہیں, مطلب 150 سے 200 تک کے درمیان میں FIR ہوئی ہے, تو کیا واقعی وہ واپس باہر آ رہے ہیں؟ یہ انشاءاللہ باہر آ رہے ہیں. دیکھیں ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کے اوپر اب دیکھیں 1-2 کیس نئے بنا دیں گے. صرف کیا پریشر ہے کہ عمران خان پریشر میں آ کے ہماری بات مانے. یہ وہ پریشر اٹھا چکا ہے 8-10 مہینے سے, کبھی بھی پریشر نہیں لے گا. اس نے کہا ایک ہی بات ہے میری کہ مینڈیٹ چوری شدہ, سٹولن مینڈیٹ واپس کریں, عوام کی بات کریں. تن کو سابق وزیر اعظم عمران خان تا د انصاف د ملویدو په حواله سره د مختلف مکاتب فکر خلکو تفصیلی خبره تاسو واورېدې. دوی وویل چې که هغه سابق وزیر اعظم عمران خان هم وي یا یو عام پاکستانی شهري وي, انصاف ورته ملویدل پکار دي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ترسي, د بل پروګرام د لپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.